خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن تھا اس لیے چونکہ میری حکومت تھی، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ تمام فوجی آپریشنز کامیابی سے سر انجام پا چکے تھے اور اس کے بعد پھر خان صاحب کی حکومت آئی نہیں، یعنی کہ مذاکرات، یہ جو امن ہے یہ پہلے ہو چکا تھا قائم۔ پارس تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں اس ملک کی تاریخ تو بڑی حیران کن ہے اور کچھ بھی نیا نہیں ہے، جو سب کچھ وہی ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے جی انفارچونیٹلی ایک دوسری پارٹی پر یا کسی ایک لیڈر پر الزام پاسان کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں حمداللہ صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن جب مالاکنڈ ڈویژن کے 8 اضلاع میں صوفی محمد فضل اللہ اور ان کی فوج اسلحے پہ اسلحے کے انبار لگائے جا رہی تھی اور حکومت کو چیلنج کر رہی تھی، تو اس وقت MMA کی حکومت تھی اور تمام مذہبی جماعتیں وہاں مل کر متحدہ مجلس عمل کی حکومت کے دوران یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ سر آپ وہیں پوسٹڈ تھے نا اس وقت؟ تو یہ کہنا، جی میں سوات کے آپریشن میں کی بات کر رہا ہوں۔ جی 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 تو اس وقت اکرم درانی صاحب نے تو فوج کو وہاں جانے سے ہی منع کر دیا تھا کہ یہ ہمارے صوبے پر یلغار ہے، ہم اس کی اجازت ہی نہیں دیتے ہیں، جبکہ فضل اللہ نے پورا اپنا حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر کے اپنی راجدھانی بنا لیا تھا مالاکنڈ ڈویژن کو۔ تو یہ تو تاریخ تو سب کی ایسی ہے۔ سر لیکن جب سوات آپریشن اس وقت ANP کی حکومت نہیں تھی KPK میں، جو انہوں نے TTP کے ساتھ وہ ایک، سر جب سوات آپریشن ہوا تھا آپ وہاں پہ سرو بھی کر رہے تھے، اس وقت ANP کی حکومت نہیں تھی کہ یہ KPK میں، اور پھر انہوں نے TTP کے ساتھ وہ ایک نظام عدل کا معاہدہ کیا تھا۔ میں آپریشن راہ راست کی بات بعد میں تھی، جب میں کمانڈر تھا اس وقت ANP اور پیپلز پارٹی کی مخصوص حکومت تھی، لیکن جب آپریشن راہ حق لانچ کیا گیا تھا لال مسجد کے فوراً بعد، تو اس وقت MMA کی حکومت تھی۔ دوسری بات، ملٹری حکومت کے دور میں بھی GHQ پہ حملہ ہوا، کارساز پہ حملہ ہوا، کامرا پہ حملہ ہوا، یہ انپریسیڈنٹڈ حملے تھے جو کبھی کسی نے سوچے بھی نہیں تھے۔ تو دہشت گردی میں ہر طرح کی مثال موجود ہے، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ APC بلائی جا رہی ہے یہ آئی واش ہے۔ اچھا، آئی واش اس لیے ہے کہ ملک میں آرمڈ فورسز کو اور انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کو اور اس پوری قوم کو 20 سال کا تجربہ ہے اس جنگ سے لڑنے کا، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کا ایکسپیرینس، پولیس ہو، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہو یا پاکستان آرمی ہو، ان کو 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور اس کے اوپر پہلے APCs ہوئیں، ان کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنا، انہی APCs کے نتیجے میں بڑے آپریشنز لانچ ہوئے، 7 میجر آپریشنز لانچ ہوئے، اور تمام ایجنسیز کو اور مالاکنڈ ڈویژن کے 8 اضلاع کو اور درے اور خیبر اور ان ایریاز کو کلیئر کر دیا گیا۔ فائنل آپریشن تھا ضرب عزم، جب یہ لوگ وہاں سے ملک چھوڑ کے سر لیکن اب تو ہم یہ سوال ہے نا کہ یہ دوبارہ کیوں ہوئی؟ دہشت گرد واپس کیسے آ گئے؟ سر وہ کہتے ہیں بارڈر پہ بڑی زبردست فینسنگ بھی ہوئی ہے، تو یہ دہشت گرد واپس کیسے آ گئی؟ یہ کارروائیاں کیسے شروع ہو گئی اور یہ پھیل کیسے رہے ہیں؟ اب میں غیر مصدقہ بات ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جس کا ایک ریفرنس حمداللہ صاحب بھی دے رہے ہیں اور اعجاز الحق صاحب نے بھی دیا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹریجڈی یہ ہے کہ پارلیمان میں فیصلے نہیں ہوتے، پارلیمنٹری ڈیسیجنز نہیں ہوتے، کہیں اور ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر ہو جاتے ہیں تو جو حکومت ہے اس کے اوپر الزام ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر نیشنل لیول پہ فیصلے ہوں، جو اس میں کورٹس کے فیصلے بھی آ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اب یہ جو ڈیسیجن تھا ڈائیلاگ کرنے کا امریکن وڈرال کے بعد، اس کا چونکہ میں تو ریٹائر ہو چکا ہوں، مجھے نہ اس کا علم ہے نہ یہ پتا ہے کہ کن لوگوں نے اس کی قیادت کی، ان جرگوں میں یا افغان طالبان کے ساتھ، یا وہ جو حقانی گروپ ثالث بنا تھا وہ کس چیز کی ثالثی کر رہے تھے، کیا ان قیدیوں کو رہا کیا گیا یا نہیں، سر تو اس وقت کے کور کمانڈر یہ ڈیل کر رہے تھے نا سب پاکستان، یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان 30,000 آدمیوں کو واپس آنے کی اجازت دی گئی یا نہیں دی گئی، اس کی میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ڈیسیجن کس فورم پہ ہوا تھا؟ صدارت ان کو کس نے کہا تھا پھر؟
وہی بات کر رہا ہوں پارس کہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار کون تھے, کس نے ان کو واپس آنے کی اجازت دی, کس طریقے سے یہ دوبارہ آ گئے, کیونکہ اگر آپ بغیر اسلحے کے بھی آئیں گے تو اسلحہ موجود ہے ملک میں, وہاں سے یہ لے سکتے ہیں. تو ذمہ دار وہ حکومت اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پالیسی بنائی اور پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا. اور یہ کیسے ہو گیا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں اس پر مزید کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ مصدقہ یا غیر مصدقہ ہے یہ بات, یا یہ محض کیا سرائیاں ہیں. اگر میرے پاس ایویڈنس ہوتی تو میں آپ نے تو بائی واش ہے, لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ قومی اتفاق رائے کی کوششوں کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے کہ خان صاحب اس میں خود شامل نہیں ہو رہے ہیں. پارس میری بات سنیں, 14 جماعتیں ہیں اس ملک میں اور 2 آتے ہیں, 13 کی حکومت ہے, پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھی ہے, 2 نمائندے انہوں نے اپنے نومینیٹ کر دیے ہیں. اعجاز الحق صاحب کو دعوت نہیں دی گئی, اور جو 1 مین پارٹی ہے شیخ رشید کی, وہ پارٹی جیل میں پڑی ہے. نادیدہ چھڑی اس دہشت گردی کے حملے کے بعد قوم کے ساتھ بیٹھی ہے, ان 13 جماعتوں کی حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھی ہے. وہ اپنے فرائض سے بھاگ نہیں رہے ہیں, ان کی مشاورت بھی شامل ہوگی, انٹیلیجنس ادارے بھی شامل ہوں گے. تو یہ سب مل کر فیصلہ کر لیں. یہ ایک عمران خان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں جو چل ہی نہیں سکتا. لیکن سر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مسلسل یہ جو غیر آئینی اقدامات ہوئے ہیں, اس سے ہماری لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ تو میچیور ہی نہیں ہو سکی ہیں, اور ابھی ان کو پھر بہت زیادہ ٹائم اور چاہیے. تو ایسے حالات میں ان کو چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ ہی سے نیوٹرل ہونا چاہیے تھا. پہلے بھی نیوٹرل رہتے اور آج بھی نیوٹرل رہنا چاہیے. یہ جو لوگوں کے پاس ووٹ لینے جاتے ہیں اور آپ بیٹھ کے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ تنقید نہ ہوئی ہوتی اگر ادارہ ہمیشہ نیوٹرل رہا ہوتا. ابھی جو حمداللہ صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے نا, وہ جنرل ضیاء الحق کے دور کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, جو اعجاز الحق صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ جنگ بنائی کس نے, یہ دہشت گردوں کو ٹریننگ کس نے دی, یہ صوفی محمد کو ٹریننگ یہ بات کرنی ہے تو سب کا حساب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام ذمہ دار ہیں. وہ 32 سالہ ملٹری دور بھی ذمہ دار ہے, اور ان کے زیر سایہ پنپنے والے اور ان کے زیر سایہ حکومت کرنے والے تمام کے تمام تر سیاستدان بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اگر اس وقت جنرل ضیاء الحق یہ غلطی کر رہے تھے تو ان کی کیبنٹ میں تو یہ آج کے سب سے بڑے علم بردار ہی تھے. رہی تنقید تو جنرل باجوہ پر اور جنرل فیض پر نام لے کر آپ کے پارٹی لیڈر نے اور نواز شریف نے نام لے کر ہر جلسے میں تنقید کی, اور یہاں تک کیا کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے میری حکومت کیسے ختم کی. گجرانوالہ اور کوئٹہ میں کیا کہا تھا آپ لوگوں نے؟ تو یہ اس میر جعفر تو نہیں کہا, غدار نہیں کہا, میر صادق نہیں کہا, ہلاکو اور چنگیز نہیں کہا. جنرل صاحب بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں, ہلاکو اور چنگیز کوئی کہے, یا کوئی میر صادق اور میر جعفر کہے, یا کوئی کہے جی میں تم سے حساب لوں گا, تم نے میری حکومت گرائی ہے, یہ بھی تو الزام ہی تھا نا. تو یہ الزام تو لگتے رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے درست کہا ہے, یا پہلے والے جو کہہ رہے تھے وہ درست کہہ رہے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے ہی کچھ ایسی گڈمڈ کہ اس میں ہر ادارے پر بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. عدالتیں نظریہ ضرورت کے جرم کرتی رہی ہیں, فوج نے 3 دفعہ ٹیک اوور کیا, سیاسی پارٹیاں بنائیں اور بگاڑیں, عدالتوں میں بھی مقدمے چلے, اور سیاست دانوں نے بھی, کوئی ڈگی میں بیٹھ کے گیا تو کوئی سیدھا دروازہ کھول کے رات کو 12 بجے جا کے بیٹھ گیا کہ ہمیں اقتدار میں لے آئے. تو سب ادھر منتیں بھی مانتے رہے اور وہاں سے شفا بھی پاتے رہے. تو یہ تو ہمارے ملک کی تاریخ تو وہاں سے اگر اسٹریٹ منع ہو